بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال 27 رجب المرجب کو شب معراج کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی اور وہاں سے منزل معراج تک کا سفر مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی سے کیا۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب بیت المقدس کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی کہ اگر کسی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا گھوڑے کی رسی کے برابر بھی موجود ہوگا جس سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے تو یہ اس کے لیے پوری دنیا سے بہت بہتر ہوگا۔ الحاکم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو بیت المقدس سے محبت ہونی چاہیے۔ اس طرح یہ ایک مسلم معاملہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس عربوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمان قوم کے لیے یکساں طور پر اہم ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کا قبلہ اول موجود ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق بیت المقدس کو روئے زمین پر تعمیر کی گئی دوسری مسجد سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا کہ مسجد اقصی جو یروشلم میں ہے، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3366۔ تمام مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کی زیارت اور نماز ادا کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مخصوص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے صرف 3 جگہوں کا سفر کیا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری بیت المقدس ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1397۔ انسان کی ایک نماز اپنے گھر میں ایک نماز کے برابر ہے۔ اس کی نماز محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کی نماز جامعہ مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کی نماز مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اس کی نماز میری مسجد مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی شخص کی ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ 1413۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہمارے لیے مقدس ترین مقامات ہیں، جبکہ بیت المقدس کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منزل معراج کی طرف سفر کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر اور ارد گرد رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آج بیت المقدس میں برکت کہاں ہے؟ جبکہ برکت کا مطلب صرف نعمت ہی نہیں بلکہ اس کا مطلب سختی بھی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی برکتوں سے بھرپور تھی تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سختیوں سے بھی بھرپور تھی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن میں ہر وہ مقام جس کے ساتھ لفظ برکت آیا ہے وہاں تنہائی، ویرانی اور مشکلات کی جگہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی زمین کو بنجر قرار دیتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی چیز نہیں اگتی، نہ ہی پانی اور زندگی ہے، لیکن مکہ سب سے بابرکت سرزمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین جگہ ہے۔ آج بھی مکہ کے شہر اور لوگ سخت ہیں۔ مکہ کو پانی فراہم کرنے کے لیے ٹرک استعمال کیے جاتے ہیں، پائپ لائنز نہیں ہیں۔ اسی طرح بیت المقدس کو مسلسل تباہی اور تعمیر نو کا سامنا رہا ہے، اور اس پر لڑی جانے والی جنگوں کی وجہ سے کئی بار تعمیر نو ہوئی اور حکمران بھی بدل گئے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بیت المقدس ہمارے لیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بیت المقدس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کے محاصرے کے دوران شکست خوردہ جماعت نے اس وقت تک چابیاں نئے حکمران کے حوالے نہ کی جب تک کہ اس نے اپنی آنکھوں سے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ نہ لیا، تاکہ یہ یقین ہو سکے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لائق تھے۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خادم کے ہمراہ اونٹ پر مدینہ سے یروشلم جانا پڑا، اور دونوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے رہے۔ بیت المقدس پہنچنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے، خادم اونٹ پر سوار تھا، جبکہ خلیفہ کی چادر میں 17 پیوند لگے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کے پکوان پیش کیے گئے،
مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف روٹی اور تیل طلب فرمایا۔ شکست خوردہ جماعت نے یہ سب حالات دیکھنے کے بعد ہی بیت المقدس کی چابیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امت اپنے مذہب اور روایات کو بھلا چکی ہے۔ مسلمان کبھی ضروریات پوری کرنے سے بڑھ کر عیش و عشرت کے آسان ترین راستے تلاش کرنے میں مصروف نہیں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ امت دنیا کے خزانوں کی تلاش میں لگ جائے گی اور اس پر آپس میں جھگڑا کرے گی۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ابھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں بھی دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میری موت کے بعد تم غیر اللہ کی عبادت کرو گے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیاوی چیزوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑو گے۔ صحیح بخاری 1344۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام باہلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے غالب رہے گا اور اپنے دشمنوں کو شکست دیتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کہاں کے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ لوگ بیت المقدس کے باشندے ہوں گے یا بیت المقدس کے اطراف میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔